آج سے 35 برس پہلے گلگت کے ہوائی اڈے سے صبح 7:36 پر پی آئی اے کے فوکر جہاز نے اڑان بھری۔ یہ ایک روشن اور چمکدار صبح تھی۔ راستے میں کسی حد تک موسم خراب ہونے کی خبریں تھیں، مگر کوئی بہت زیادہ تشویش کی بات نہیں تھی۔ اس پرواز کا نام PK-404 تھا اور اس کی منزل 300 کلومیٹر دور اسلام آباد تھی، جہاں اس نے 55 منٹ کی پرواز کے بعد اترنا تھا۔ جہاز پر 49 مسافر اور عملے کے 5 ارکان سوار تھے۔ جہاز کو کیپٹن SS زبیر اڑا رہے تھے، جبکہ ان کے ساتھی کیپٹن احسن اقبال بلگرامی بھی تھے۔ فرسٹ آفیسر سہیل اقبال تھے۔ PIA کا طیارہ فوکر F-27 فرینڈشپ تھا، جو صبح سویرے اسلام آباد سے مسافروں کو لے کر گلگت پہنچا تھا اور ابھی واپسی کے پھیرے پر جا رہا تھا۔ فضا میں بلند ہونے کے 4 منٹ بعد یعنی 7:40 پر پائلٹ نے کنٹرول ٹاور کو بتایا کہ ہم بنجی پہنچ گئے ہیں۔ بنجی گلگت سے کوئی 40 کلومیٹر جنوب مشرق میں شاہراہ ریشم اور دریائے سندھ پر واقع ایک قصبہ ہے۔ یہ اس طیارے کی جانب سے آخری رابطہ تھا۔ وہ دن اور آج کا دن 35 سال گزر گئے، مگر اس طیارے کا کوئی پتہ نہیں چل سکا۔ جہاز سے میڈے کی کوئی ہنگامی کال آئی، نہ ہی ریڈار پر اس کا کوئی کھوج ہاتھ لگا۔ متعدد بار ہوائی اور زمینی تلاش کے باوجود طیارے کا ملبہ مل سکا، اور نہ ہی اس سوال کا جواب کہ اسے زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا۔ سمندر میں جہاز گم ہوتے رہتے ہیں۔ 10 سال پہلے ملائیشیا کی پرواز MH370 لوگوں کے ذہنوں میں آج بھی تازہ ہے، جو اس طرح سے پرواز کے دوران غائب ہو گئی تھی۔ 10 سال کی تلاش کے باوجود اس طیارے کا مکمل ملبہ یا بلیک باکس تو نہیں مل سکا، مگر چند ٹکڑے ضرور ملے ہیں، جن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بحر ہند میں کہیں غرق ہو گیا تھا۔ لیکن سمندر سے ہزاروں کلومیٹر دور 82 فٹ لمبے اور 95 فٹ چوڑے جہاز کا ملبہ غائب ہونا ایک ایسا پر اسرار واقعہ ہے جو ہوا بازی کے ماہرین کو آج بھی حیرت میں ڈالے ہوئے ہے۔ اس جہاز پر 54 افراد سوار تھے۔ ان کے اہل خانہ نے آج 35 سال بعد بھی اپنے پیاروں کی یاد کی شمع روشن رکھی ہے۔ یہ جہاز ہالینڈ کی طیارہ ساز کمپنی فوکر کا بنایا ہوا تھا۔ یہ اپنے زمانے میں نہایت محفوظ جہاز تصور کیا جاتا تھا اور تمام بر اعظموں میں بڑے پیمانے پر استعمال ہوا ہے۔ پاکستان میں PIA نے اسے خاصے عرصے تک کم فاصلے والی پروازوں کے لیے استعمال کیا۔ 2 انجنوں والے اس جہاز کا ماڈل نمبر فرینڈشپ 200 تھا اور یہ 1962 میں بنا تھا۔ یہ 1989 تک 44,500 گھنٹے اڑ چکا تھا۔ اس سے قبل دسمبر 1972 میں فوکر F-27 جہاز PK-631 گلگت سے اسلام آباد آتے ہوئے گر کر تباہ ہو گیا تھا، جس میں تمام 26 افراد جاں بحق ہو گئے تھے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ اس جہاز کا پرواز کے بعد رابطہ منقطع ہوا تو PIA نے اسے بھی لاپتہ قرار دے دیا۔ تاہم بعد میں تلاش بسیار کے بعد اگلے دن کوہستان ڈویژن کے صدر مقام داسو کے قریب جل کوٹ نامی ایک گاؤں سے اس کا ملبہ دریافت کر لیا گیا تھا۔ فوکر قابل اعتماد طیارہ صحیح، لیکن ہر مشینری کی عمر ہوتی ہے۔ جب پاکستان کے پاس موجودہ طیارے پرانے ہونے لگے تو حادثات کی تعداد بھی بڑھ گئی۔ آخر جب 10 جولائی 2006 کو ملتان سے لاہور جانے والا ایک فوکر جہاز آموں کے ایک باغ میں گر کر تباہ ہو گیا اور اپنے ساتھ 45 لوگوں کی جانیں بھی لے گیا، تو PIA نے فوکر جہازوں کو ریٹائر کرنے کا فیصلہ کر لیا اور ان کی جگہ ATR طیارے حاصل کر لیے، جو آج بھی چھوٹے روٹس پر چل رہے ہیں۔ لیکن فلائٹ 404 والا فوکر اتنا دقیانوسی نہیں تھا کہ اچانک آسمان میں اڑتے اڑتے غائب ہو جائے۔ آخر گیا کہاں؟ اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے متعدد مفروضے قائم کیے گئے ہیں۔ اس وقت ایک افواہ یہ بھی چلی تھی کہ شاید جہاز
اغوا کر کے وسطی ایشیا کے کسی ملک میں پہنچا دیا گیا ہے۔ اس سے قبل 1981 میں PIA کی ایک اور پرواز اغوا کر کے افغانستان پہنچا دی گئی تھی، جن سے ان افواہوں کو ہوا ملی۔ ایک عینی شاہد نے جہاز کو ناگا پربت کے قریب اڑتا دیکھا۔ 8126 میٹر بلند ناگا پربت دنیا کی 9ویں اور پاکستان کی دوسری بلند ترین چوٹی ہے۔ اس کے دامن میں متعدد بڑے گلیشیئر موجود ہیں جہاں جہاز غائب ہو سکتا ہے۔ پھر بھی ممکن ہے کہ جس جگہ جہاز ٹکرایا ہو وہاں برفانی تودہ اس کے اوپر آن گرا ہو، جس نے جہاز کو مکمل طور پر ڈھک لیا اور آج تک جہاز برف تلے دبا ہوا ہے۔ ایک خیال یہ بھی ظاہر کیا گیا کہ شاید جہاز راستہ بھٹک کر لائن آف کنٹرول پار کر گیا ہو، جہاں اسے انڈیا نے مار گرایا ہو۔ تاہم بھارت نے اس کی تردید کی تھی اور اس وقت کے اخباروں کے مطابق اس نے پاکستانی سرچ مشن کے جہازوں کو لائن آف کنٹرول کے اوپر پرواز کرنے کی خصوصی اجازت بھی دی تھی۔ سمندر میں تو کئی جہاز غائب ہوئے ہیں، لیکن خشکی پر PK 404 کی گمشدگی ہوا بازی کی تاریخ کا ایک ایسا انوکھا واقعہ ہے جس میں بظاہر سب سے زیادہ تعداد میں لوگ مارے گئے ہیں۔ اس سے قبل 1968 میں انڈین ایئر فورس کا ایک جہاز لداخ کے علاقے میں طوفانی موسم کے دوران گم ہو گیا تھا۔ تلاش بسیار کے بعد اس کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ البتہ 51 سال بعد اس جہاز کا ملبہ 17,000 فٹ بلند ایک گلیشیئر پر مل گیا۔